حضور کو تحفے ملے، بڑے خوش ہیں. حضور کی نظر ہے عثمان غنی کے اوپر. 50 نمازیں ان کے لیے کیا چیز تھی؟ ساری ساری رات جن کی مسلح پہ کٹتی ہے، وہ مشکل ہے ان کے لیے 50 نماز؟ کوئی مشکل نہیں ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، سردیوں کی رات ہیں، عشاء کے بعد 2 نفل پڑے اتنے لمبے، فجر کی اذان قریب ہو گئی اور سلام پھیر کے کہنے لگی مولا تیری راتیں بھی کتنی چھوٹی ہو گئی ہیں. تو ان کے لیے 50 نمازیں کیا مشکل. مجھے ایک صاحب کہنے لگے ویسے مولوی صاحب اگر یہ 50 کی 50 نمازیں رہتی تو بنتا کیا؟ میں نے کہا کیا بننا تھا؟ ایک نماز پڑھتے اور پھر جناب آسمان سے دسترخوان آ جاتا، روٹی کھاتے مزے سے، بٹیرے آتے، حلوہ شریف، کدو شریف، جتنے بھی شریف ہے سارے آ جاتے، کھاتے مزے سے. پھر اگلی نماز پڑھتے تو میں نے کہا پھر کوئی چائے ٹی ٹائم ہو جاتا، پھر وہ پیتے. پھر میں نے کہا وہ جو حکا شکا پیتے ہو وہ کہتے جی یہ تو بڑی اچھی بات تھی. پھر ہیں میں نے کہا ہونا وہی تھا جو تقدیر الہی میں لکھا ہوا ہے. جیسے حکیم ڈاکٹر دوا دیتا ہے نا جی، کہتا ہے جی پہلے یہ 5 گولیاں ہیں، یہ شربت بھی ہے، یہ کیپسول بھی ہے، انجیکشن بھی ہے، اور جیسے جیسے آپ کی بیماری کور ہوگی تو میڈیسن کم ہو جائے گی، آخر میں 1 گولی رہ جائے گی صرف. سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہاں بھی میں نے کہا مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے. 50 نمازیں، حضور خوش ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، کچھ نہیں کہا، کہا ٹھیک ہے امت کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے. لیکن جب چھٹے آسمان پر آئے اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، عرض کیا اللہ کے محبوب بنی اسرائیل کا خوب تجربہ کر چکا ہوں، صرف 2 نمازیں فرض تھی اور میری امت نے تو 2 نمازیں ہی نہیں پڑھی، تو آپ کی امت یہ 50 کہاں سے پڑھے گی؟ آپ واپس تشریف لے جائیں. اور امت محمدیہ واحد امت ہے جس کے اوپر عشاء کی نماز فرض ہوئی. یاد رکھنا ساری امتیں کوئی 1 نماز لے کے آئے گی، کوئی 2 لے کے آئیں گی، کوئی 3 لے کے آئیں گی، 4 لے کے آئیں گی. 5 نمازیں اور خاص طور پر عشاء کی نماز یہ صرف امت محمدیہ لے کے آئے گی. اسی لیے تو فرمایا جو عشاء کی نماز با جماعت پڑھے، فجر کی نماز با جماعت پڑھے، ساری رات کی نفلی عبادت نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے. اتنا بڑا اعزاز ہے. موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب آپ واپس تشریف لے جائیں. یہ 2 انعام تو بہت زبردست ہے، لیکن یہ جو تیسری بات ہے اس میں تخفیف کرا لیں، ابھی وقت ہے. اگر آپ زمین پہ تشریف لے گئے سٹیمپ لگ جائے گی، امت کے لیے مشکل ہو جائے گی. واہ موسیٰ کلیم، یہ امت محمدیہ کس قدر محبوب امت ہے کہ قیامت کے دن سارے نبی امت محمدیہ کی سفارش کریں گے. میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوب کی امت کو بخشنے کے بہانے کیسے کیسے بنا دیے. یعنی اپنی امتوں کی سفارش نہیں، اس کا تذکرہ نہیں. احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام امت محمدیہ کی سفارش کریں گے. اور حضور فرما رہے ہیں تمہاری کثرت پہ فخر کروں گا. تمہاری کثرت پہ یہ کہتے بچے تو 2 ہی اچھے، اور حضور فرماتے ہیں میں تمہاری کثرت پہ فخر کروں گا. اب یہ بات متضاد ہو گئی یا نہ ہو گئی؟ اور سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر. جنت میں بھی اس امت کی کثرت ہوگی اور امتوں کے مقابلے میں بھی اس امت کی کثرت ہوگی، اور حضور فرماتے ہیں تمہاری کثرت پہ فخر کروں گا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں عرض کیا تھا مولا آپ کا دیدار چاہتا ہوں. کلام تو آپ سے ہو گیا لیکن آپ کا دیدار بھی چاہتا ہوں. کوہ طور پر حق تعالیٰ نے تجلی فرمائی، طور بھی ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کے گر گئے. یہ شان تو پھر میرے محبوب کی ہے نا، حضور کی شان ہے جنہوں نے خدا کو جا کر دیکھا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر حضور اللہ کے دربار میں تشریف لے گئے کہ اس میں کچھ تخفیف ہو جائے. حق تعالیٰ نے 5 معاف کر دیں. 9 چکر لگے، 9 چکر، 45 معاف ہو گئی، 5 رہ گئی. حق تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب آپ کی امت نمازیں 5 پڑھے گی، ثواب ان کو 50 کا ہی ملے گا. ثواب میں کمی نہیں، تعداد میں کمی ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا 5 رہ گئی. عرض کرتے اللہ کے محبوب ابھی بھی زیادہ ہے، 1 چکر اور لگائیں. ہمارے یہ جو بے نمازی بھائی ہیں نا، یہ کہتے جناب جیسے یہ ٹرن بنی ہوئی تھی نا، ویسے اگر 1 چکر لگ جاتا تو مزہ آ جانا تھا.
لیکن وہ بات ذرا دل میں بٹھائیں جو میرے محبوب نے بڑے مان سے فرمائی. فرمایا موسیٰ کلیم وہ تیری امت تھی جو 2 نمازیں نہیں پڑھتی تھی، مجھے بڑا اعتماد ہے اپنی امت پر، یہ 5 ضرور پڑھے گی. اب ہم دیکھ لیں قیامت کے دن اگر موسیٰ علیہ السلام نے محبوب کا دامن پکڑ لیا، آپ تو بڑے مان سے گارنٹی دے رہے تھے چھٹے آسمان کے اوپر میری امت 5 نمازیں ضرور پڑھے گی، تو کہاں ہیں 5 پڑھنے والے؟ حضور میری اور آپ کی گارنٹی دے رہے ہیں 1400 سال پہلے چھٹے آسمان کے اوپر، اور حضور فرماتے موسیٰ کلیم اب مجھے دوبارہ خدا کے دربار میں جاتے ہوئے شرم بھی آتی ہے. ہمیں بھی شرم آنی چاہیے کہ حضور اتنے مان سے ہماری گارنٹی دے رہے ہیں اور ہم نے دیکھو حال کیا کیا، کیا حال کیا. میں تو اکثر کہا کرتا ہوں نمازیں پڑھنے والے، جمعہ پڑھنے والے زیادہ تر قبروں میں چلے گئے، اب تو جو ہیں زیادہ تر گلے سے اتارنے والے ہیں. بوجھ اتر جائے، کتنے جلدی پڑھ ہوں ہے، فٹافٹ جائیے بوجھ اتر جائے. کیا کرنا ہے اتنی جلدی پڑھ کے؟ جی سونا ہی ہے جی، اور تو کوئی کام نہیں. لو یہ تو حال ہے، یعنی نماز کو بوجھ سمجھ رکھا ہے، جمعہ کو بوجھ سمجھ رکھا ہے. حالانکہ ایک ایک قدم کے اوپر نیکی ہے، جتنا جلدی پڑھنے آؤ گے اس کا الگ سے اجر و ثواب ہے. جو آ کر بیٹھ کے انتظار کرو گے مسجد میں نماز کا، جمعہ کی نماز کا، ایک ایک سانس لینے پہ 10 مقبول نیکیاں ملیں گی. مگر ہماری طبیعت میں یہ جان چھوٹ جائے، بھاگ کے اس وقت مسجد میں پہنچے گے جب مولوی جی تو بالکل آخری ساواں تے پہنچے آئے گا جی، پھر افڑا تفڑی ہوگی جی، پتہ نہیں جی نماز میں 5 منٹ اوپر ہو گئے جی، 3 منٹ اوپر ہو گئے. ادھر میں دیکھتا ہوں شادی حال میں یہی جو بہت زیادہ مصروف 4 گھنٹے 2 نوالوں کے لیے بیٹھے ہیں. کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی بلڈ پریشر کا مریض، ایک بوٹی کے لیے 4 گھنٹے ادھر بیٹھے ہیں. یہ دیکھو تو صحیح حال. اور یہاں جو نفع اتنا بڑا ہے اس کے لیے 2 منٹ انتظار کرنا بھی مصیبت ہے. 2 منٹ امام لیٹ ہو جائے، تھوڑی سی نماز لمبی ہو جائے، قیامت آ جائے گی. اور اللہ کے محبوب نے فرمایا مومن کا دل مسجد میں لگتا ہے، منافق کا دل بازار میں لگتا ہے. ہم نہیں کچھ کہتے، خود ہی دیکھ لو کہ ہمارا دل کہاں لگتا ہے. یہاں آ کر تو مومن کو خوش ہونا چاہیے. مومن تو ایسے مسجد میں خوش ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں خوش ہوتی ہے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو اس لیے میرے محترم سامعین جمعہ پڑھنے کے لیے آئیں، آپ کے آنے میں محبت نظر آئے. نماز پڑھنے کے لیے آئیں، آپ کے آنے میں محبت نظر آئے. اور جب آپ محبت میں اللہ کو سجدہ کریں گے اس سجدے کی قیمت پھر کائنات ادا ہی نہیں کر سکتی. محبت کا سجدہ، مجبوری کا نہیں، بوجھ کا نہیں، مصیبت گلے سے نہیں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب سارے کاموں سے فارغ ہو جاؤ پھر نماز پڑھو. اور شیطان کہتا نہیں پہلے نماز گلے تو لا لو تو پھر آرام نہ بیٹھ کے روٹی کھاواں گے، پھر آرام سے بیٹھ کے فلاں کریں گے، پھر آرام سے نہیں، پہلے سارے کاموں سے فارغ ہو جاؤ. اور اگر کام ایسے ہیں کہ نماز کا ٹائم ہی جاتا ہے تو پھر نماز کوئی پوری تسلی سے پڑھو، کام پھر بعد میں دیکھیں گے، ہو گیا نہیں تو نہ صحیح. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آرڈیننس اپنے گورنروں کے نام سب سے اہم کام نماز کا وقت کے اوپر ادا کرنا ہے. امور سلطنت بعد میں، نماز کا اپنے وقت کے اوپر ادا کرنا ہے. آج معمولی سی مصروفی جی بات پڑھ لینے کوئی نہیں جی، یہ دکان کی مشغولیت، اور اللہ ازمائش بھی کرتے ہیں. ادھر اذان ہوئی اللہ اکبر، اللہ کا حکم، ادھر 5 گاہک آ گئے. اب یہی میرے اور آپ کے ایمان کا امتحان ہے. اور شیطان دل میں ڈالو کوئی نہیں یہ پگتالا پاڑی لینی ہے، اتنے نے لبی تے کتے اور جا کے 2 سجدے ہی دینے دے لیں گے. تو میرے محترم سامعین محبت کی نماز اور ہے، محبت کی عبادت اور ہے، اور بوجھ سمجھ کے پڑھنا یہ اور چیز ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چھٹے